السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل KMO، میں ہوں کاشف محمود۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، بس اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ پھر فرمایا کہ المال والبنون، مال اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زینت ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اولاد کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ بیسیکلی اولاد کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ اولاد کہ جنہیں والدین کسی کام کو کرنے کا حکم دیں تو بالکل وہ کہنا نہیں مانتے، انہیں آگ کہا جاتا ہے۔ آگ کہتے ہیں کہ نافرمان اولاد کو، وہ اولاد کہ جسے ماں باپ نافرمان قرار دے کر حقوق وراثت سے محروم کر دیں، جائیداد سے محروم کر دیں، اسے آگ کہتے ہیں۔ یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم وہ اولاد جنہیں والدین کسی کام کو کرنے کا کہیں تو وہ کر دیں، مگر بے دلی کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، باتیں سنا سنا کر، احسان جتا جتا کر۔ یاد رکھیں ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں، اور نیکی نہیں بلکہ گناہ وہ کما رہے ہیں۔ تیسری قسم وہ اولاد جن کو کسی کام کا حکم دیا جائے تو خوش دلی سے کرتے ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب بھی ہے اللہ کے ہاں۔ اور چوتھی قسم جو والدین کی ضرورتوں کے کام ان کے کہنے سے پہلے ہی کر دیتے ہیں، ایسی اولاد قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ایسی اولاد کے لیے ماں باپ کی ڈھیروں ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے بعض دفعہ ہونٹ نہ بھی ہلے، دعا کے لیے ہاتھ نہ بھی اٹھے، اللہ پاک غائبانہ مدد فرماتا رہتا ہے ایسی آدمی کے لیے۔ غائبانہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے بیٹے بیٹیاں جو والدین کے کہے بغیر، حکم کے بغیر ان کے کام کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ آج میں آپ سب لوگوں سے پوچھتا ہوں، مجھ سمیت، کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ ہمارا شمار اس وقت کون سی اولاد میں ہو رہا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دوستو، ماں باپ کا صرف ہاتھ یا پاؤں پر بوسہ دے دینا یا چوم لینا، یا ان کا ماتھے کا بوسہ دے دینا، چوم لینا، ہم نے صرف حسن سلوک کو اسی کو سمجھ رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چوم لیے، ماتھا چوم لیا، بس ہم نے اللہ کی رضا کو پا لیا۔ بھائی حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے دل میں آئی ہوئی خواہش کو محسوس کریں، پھر ان کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس خواہش کو پورا کیا جائے، یہ حسن سلوک کہلاتا ہے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ ماں باپ کی ہر خوشی کو خوشی سمجھا جائے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے ٹائم نکال کر ان سے بات کی جائے، ان کے دکھڑے سنے جائیں، ان کے فیورٹ کھانے ان کو پیش کیے جائیں، ان کو فروٹ کھلائیں جو وہ خوشی سے کھاتے ہیں۔ دوستو، آخر میں یہی میرا پیغام محبت ہے، والدین سے حسن سلوک تیرے اور تیرے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان باری باری کا نام نہیں ہے کہ آج تمہاری باری، آج میری باری، پرسوں اس کی باری۔ باری کا نام نہیں حسن سلوک، یہ تو ایک دوڑ کا نام ہے۔ یہ ایسی دوڑ ہے
جو جنت کے دروازوں کی طرف جاتی ہے، اور پتہ نہیں پہلے کون پہنچ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کو بہت سارے راستے جاتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں جنت کو جانے کے لیے، لیکن ان میں سے بہت سارے راستے والدین سے ہو کر جاتے ہیں۔ دوستو، آج ہمارے والدین حیات ہیں، ہمیں چاہیے ان کی قدر کریں، ان کی تابعداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب بھی بات کریں والدین سے نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔